آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے، آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی آپ کو سنوائیں گے۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے حمدیہ دعائیہ کلام کے ساتھ۔ آج کلام ہم نے لیا ہے در سمین میں سے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ خدا کے قول سے
قول بشر کیوں کر برابر ہو۔ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ اور محترمہ ایمان مصطفیٰ صاحبہ لندن سے آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ محترم میر رفیق احمد مبارک صاحب روا سے آپ کے بہت دعاؤں بھرے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام سننے کا۔ نعتیہ کلام ہے کلام طاہر میں سے۔ میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پروں غزل آپ کے لیے۔ آئیے سنتے ہیں۔ میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پرو غزل آپ کے لیے، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پرو غزل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام طاہر میں سے ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محمود میں سے ہے۔ مردوں کی طرح
باہر نکلو. بہت خوبصورت پیغام اس نظم میں. اور پیغام بھجوانے والوں میں محترم سید سلیمان شاہ صاحب جرمنی سے، محترم عبدالباری صاحب قادیان سے، اور محترم تنویر ناصر صاحب قادیان سے ہیں. آئیے سنتے ہیں مردوں کی طرح باہر نکلو. مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو. اب تیرے نظر کو پھینک کے تم ایک خنجر آہن ہاتھ میں لو. یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو. یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو. مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو. مسلم جو خدا کا بندہ تھا، افسوس کہ اب یوں کہتا ہے، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو. اسباب کرو کوئی پیدا، جبریلو خدا کو رہنے دو. مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی. اگلی نظم سے پہلے چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں گے. جرمنی سے محترمہ عمیرہ غفور صاحبہ، آپ کا پیغام مل گیا ہے. محترم راحیل غفور صاحب، محترم آیان صاحب، محترمہ علیشہ صاحبہ، محترم آریان غفور صاحب پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں. محترمہ عمیرہ غفور صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ نظم پڑھنے کا جو شوق ہے نوجوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، اس کو اور بھی جلا دی جائے اور نئی آوازیں متعارف کروائی جائیں. آج 2 نئی آوازیں ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں. محترمہ حمیرہ انجم صاحبہ نے انڈیا سے ہمیں آڈیو بھجوائی ہے اور محترمہ آمنہ احمد صاحبہ نے جرمنی سے. آئیے سب سے پہلے آواز سنتے ہیں. محترمہ حمیرہ انجم صاحبہ انڈیا سے، آپ نے ہمیں اپنی آواز میں نظم بھجوائی ہے. جو سب نور
سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا، یا الہی یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا، نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا۔ محترمہ حمیرہ انجم صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے، نظم ہے ظلمت شب میں خورشید کی بات کی۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم سعید احمد صاحب، محترمہ پروین اختر صاحبہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محترم عمیر سعید صاحب، محترم ثاقب سعید صاحب آسٹریلیا سے ہیں، اور مانچسٹر سے محترم حسنین سعید صاحب، انم صاحبہ، حوریہ صاحبہ اور حورین سعید صاحبہ شامل ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ظلمت شب میں خورشید کی بات کی۔ ظلمت شب میں خورشید کی بات کی، سب سے بڑھ کر گنہگار ہم ہو گئے، ہم امام زماں کے وفادار ہیں، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے۔ بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں، کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں بے گناہی لہو میں نہائے گئے، بے گناہی لہو میں نہائے گئے۔ کتنے گھر ہیں جو شاداب و آباد تھے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے، جان جو دے گئے
مسکرا کر چلے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم، نور ایمان لیے جگمگاتے ہوئے، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے، اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا۔ ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، جو خلافت کی نعمت ہے ہم کو ملی، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محمود میں سے ہے، اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، اور فرمائش کرنے والوں میں، پیغام بھجوانے والوں میں محترم منصور جاوید صاحب لکسمبرگ سے ہیں، محترمہ مبارکہ جنود صاحبہ آسٹریلیا سے، محترم سید محبوب جنود صاحب آسٹریلیا سے۔ آپ کا بیحد شکریہ، آپ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ پیغامات ملتے ہیں۔ راول پنڈی میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم اشر احمد صاحب، محترمہ نادیہ رحاب صاحبہ اور محترمہ انیلا اشر صاحبہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے ہم نظم سنیں گے، اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ شاگرد نے جو
दौलत है, शागिर्द ने जो पाया उस्ताद की दौलत है। अहमद को मोहम्मद से तुम कैसे जुदा समझे, अहमद को मोहम्मद से तुम कैसे जुदा समझे। दुश्मन को भी जो मोमिन कहता नहीं वो बातें, दुश्मन को भी जो मोमिन कहता नहीं वो बातें, तुम अपने करम फरमा के हक में रवा समझे, खा कैसी समझ पर है, समझे भी तो क्या समझे। बहुत खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। कलाम महमूद में से आवाज़ थी मोहतरम उमर शरीफ साहिब की। और अब हम आपको एक और ऑडियो नज़्म सुनवाने जा रहे हैं जो हमें भिजवाई मोहतरमा आमना अहमद साहिबा ने जर्मनी से। और उससे पहले पैगामात मोहतरमा मुनीफ़ा साहिबा, मोहतरमा उज़्मा साहिबा, मोहतरम सफ़ीर अहमद साहब लंदन से प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में महब्बत भरा सलाम कहते हैं। आइए नई आवाज़ सुनते हैं मोहतरमा आमना अहमद साहब की। उन्होंने नातिया कलाम हमें भिजवाया है। विर्द मेरा है रात दिन, सल्ली अला मुहम्मदिन, सल्ली अला मुहम्मदिन, सल्ली अला मुहम्मदिन। लाख मुसीबतें पड़े, सैकड़ों मुश्किलें पड़े, दिल रहे इससे मुतमइन, सल्ली अला मुहम्मदिन, सल्ली अला मुहम्मदिन, सल्ली अला मुहम्मदिन। हिंदो अरब में शौक से पढ़ते हैं उठते बैठते, तेरे जवां तेरे मोहसिन, सल्ली अला मुहम्मदिन, सल्ली अला मुहम्मदिन, सल्ली अला मुहम्मदिन। सल्ले अला मुहम्मदिन। क्या ही खूबसूरत कलाम मोहतरमा आमना अहमद साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। अगली नज़्म जिसका इंतखाब किया गया है ए कुद्सियों के काफ़िला सालार जिंदाबाद। और फरमाइश करने वालों में मोहतरम रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब कराची से और मोहतरमा शाहीना रफ़ी साहिबा
آپ لکھتے ہیں پیارے حضور کی خدمت اقدس میں محبت بھرا السلام علیکم کہہ دیں. اور محترم رفیع رضا صاحب، آپ نے یہ خوشخبری بھی لکھی ہے کہ آپ نے کہا کہ عنقریب آپ بھی یو کے آ رہے ہیں، اور جو ہے زیادہ امید ہے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ آپ یو کے میں بیٹھ کے ہمارا انتخاب سخن دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا نبا برکت کرے. آئیے سنتے ہیں نظم اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. اس ارمغان زیست کا ارماں تمہیں تو ہو، اہل وفا کے پیار کا سامان تمہیں تو ہو. اس ارمغان زیست کا ارماں تمہیں تو ہو، اہل وفا کے پیار کا سامان تمہیں تو ہو. آقا سبھی کے درد کا درمان تمہیں تو ہو، آقا سبھی کے درد کا درمان تمہیں تو ہو. تم ہو ہمارے دلبرو دلدار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. سر پر محبتوں کا یہ سایہ رہے صدا، ابر کرم یہ پیار کا چھایا رہے صدا. ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا، ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا. روشن حسین چہرہ انوار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم، چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم. اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم، چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم. روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم، روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم. دل کہہ رہا ہے اے میرے سردار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عبدالصمد قریشی صاحب کا لکھا ہوا. اور دنیا بھر سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے. سب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے. حضور انور نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں. تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب امام کو صحت و شفا یابی والی خوشیوں والی عمر دراز عطا فرمائے.
محترم شوکت شوقین صاحب سری لنکا سے اور محترم صغیر احمد صاحب ملائیشیا سے سننا چاہتے ہیں آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم. تو آئیے یہ بہت پیارا کلام آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم. تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم، چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم. آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم، چھڑے تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم. آؤ تمہیں بتائیں بطحا سے نکلے وہ کبھی سینہ سے آئے وہ، بطحا سے نکلے وہ کبھی سینہ سے آئے وہ، جدت تراز وہ ہے کہ جدت تراز ہم. آؤ تمہیں بتائیں ایسی وفا ملے گی ہمیں اور کس جگہ، ایسی وفا ملے گی ہمیں اور کس جگہ، آئیں گے ان کے عشق سے ہرگز نہ باز ہم. آؤ تمہیں بتائیں وہ آئے اور عشق کا اظہار کر دیا، وہ آئے اور عشق کا اظہار کر دیا، پڑھتے رہے اندھیرے میں چھپ کر نماز ہم. آؤ تمہیں بتائیں عشق صنم سے عشق خدا غیر چیز ہے، عشق صنم سے عشق خدا غیر چیز ہے، اس راہ کے جانتے ہیں نشیب و فراز ہم. آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم، چھیڑے تمہاری روح کے خوابیدہ ساز ہم. آؤ تمہیں بتائیں. آؤ تمہیں بتائیں محبت کے راز ہم. کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محمد عصمت اللہ صاحب کی آواز میں. محترمہ مائرہ تیمور صاحبہ، محترمہ نور نظر صاحبہ، محترم عارف گل صاحب، آپ کا بہت پرخلوص پیغام مل گیا ہے. آپ کے لیے ہم نظم سنیں گے عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ. عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو
हो जाओ, गिरते पड़ते दर मौला पे रसा हो जाओ, गिरते पड़ते दर मौला पे रसा हो जाओ, और परवाने की मानिंद फिदा हो जाओ, और परवाने की मानिंद फिदा हो जाओ। जो है खालिक से खफा उनसे खफा हो जाओ, जो है खालिक से खफा उनसे खफा हो जाओ, जो है उस दर से जुदा उनसे जुदा हो जाओ, जो है उस दर से जुदा उनसे जुदा हो जाओ। हक़ प्यासों के लिए आब बका हो जाओ, हक़ प्यासों के लिए आब बका हो जाओ, खुश्क खेतों के लिए काली घटा हो जाओ, खुश्क खेतों के लिए काली घटा हो जाओ। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। और अगली नज़म जिसका इंतखाब किया गया है, नज़म है सैयदी मुर्शदी, लिखने वाले मोहतरम मौलाना शमशाद अहमद कमर साहिब, और पैगाम भिजवाने वालों में मोहतरम अलीम मिट्टू साहिब, मोहतरम राना कलीम अहमद साहब शामिल हैं। आइए बहुत प्यारा कलाम सुनते हैं, सैयदी मुर्शदी। सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे, तेरे दुख और गम हंस के झेलेंगे हम, तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे। सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे, तेरे दुख और गम हंस के झेलेंगे हम, तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे। धूप हो छाँव हो इक़्तिदा में तेरी, हम रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, जुल्म के सामने सर ये कट जाएंगे, पर झुकेंगे नहीं, पर झुकेंगे नहीं, एक खुदा के सिवा गैर के सामने हाथ उठेंगे नहीं, हाथ उठेंगे नहीं, कोई शिकवा नहीं, होठ सी लेंगे हम, कोई शिकवा नहीं, होठ सी लेंगे हम, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे, तू सलामत रहे,
تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ عرض لاہور کی سجدگاہوں سے اٹھتے فغاں کی قسم، ہاں فغاں کی قسم، شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستاں کی قسم، داستاں کی قسم، آخری وقت میں ان کے ہونٹوں سے نکلی عزا کی قسم، ہاں عزا کی قسم، سجدگاہ ہے یہ آباد رکھیں گے ہم، سجدگاہ ہے یہ آباد رکھیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تا قیامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے اے مسیحائے زمن، اور فرمائش کرنے والوں میں محترمہ عمیرہ صاحبہ، محترمہ علیشہ صاحبہ شامل ہیں۔ آئیے بہت پیارا کلام سنتے ہیں، اے مسیحائے زمن۔ مسیحائے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر، اے مسیحائے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر، اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر، اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر، ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر، ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر، اے مسیحائے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان، روحانیت کے راہبر، تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر، تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر، اے مسیحائے زمن
اسر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر۔ اے مسیحائے زمن، کیا ہی خوبصورت کلام محترمہ صاحبزادی امۃ القدوس صاحبہ کا لکھا ہوا ابھی ہم سن رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے در ثمین میں سے ہے، اور اس نظم کی، اس کلام کی ہمیں سب سے زیادہ فرمائشیں ملتی ہیں، ہمیشہ سے ملتی ہیں۔ پروگرام کو شروع ہوئے غالباً 20 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اس نظم کی فرمائشیں ابھی بھی ہمیں ملتی ہیں۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ آئیے سنتے ہیں۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں۔ تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو۔ بہت ہی خوبصورت کلام در ثمین میں سے ابھی ہم سن رہے تھے، اور اب ہم پروگرام ہمارا جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا اختتام ہم کریں گے دعائیہ کلام کے ساتھ۔ کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، یہ کلام ہے در عدن میں سے۔ آئیے بہت پیارا دعائیہ کلام سنتے ہیں۔
التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں سر تاب پا سوال ہوں سائل نہیں ہوں میں میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ لی میری خطائیں سب تیرے غفران نے ڈھانپ لی ابھی نگاہ لطف کے قابل نہیں ہوں میں کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا تیرے سوا کسی کے بھی قابل نہیں ہوں میں مٹتی ہوئی خودی نے پکارا کہ اے خدا مٹتی ہوئی خودی نے پکارا کہ اے خدا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ جاتے جاتے در سمین میں سے دو خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھ کر لوگوں کا جوش و خیز مت کچھ غم کرو، دیکھ کر لوگوں کا جوش و خیز مت کچھ غم کرو، شدت گرمی کا ہے محتاج باران بہار، گالیاں سن کر دعا دو پاکے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن
انتخاب سخن